حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد سے ایک بات کہی، کہا کہ میں بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں، بھائی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے کہا بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی کسی کی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سڑک پر چل رہا ہے تو بڑے اترا کے چل رہا ہے، کوئی بڑے فخر کے ساتھ چل رہا۔ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، کوئی صبح کر رہا، کوئی شام کر رہا، کوئی فخر کے ساتھ چل رہا، حضرت عامر کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ اے جوان تجھے کیا معلوم تیرے کفن کا کپڑا بازار میں سی کے آ چکا ہے، بھائی تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ پھر حضرت عامر کہتے ہیں جی لے دنیا میں کتنا جیے گا، 1000 2000 جتنے سال جینا ہے جی لے، لیکن ایک دن تو تجھے قبر میں جانا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ سال کتنا تیزی کے ساتھ گزر گیا، بھئی یہ بھی قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ سال ایسا گزر جائے گا جیسے اگلے لوگوں کا مہینہ گزرا کرتا تھا، بھئی سال اتنی تیزی کے ساتھ۔ لیکن جیسے میں نے کہا میرے دوستو، موت کا کوئی بھروسہ، بھئی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنے ہمارے بھائی، ہم لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے، ارے وہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن میرے دوستو آج وہ حال ہے کہ نہ ان کو ہمارا حال معلوم نہ ہم کو ان کا حل معلوم۔ تو میرے دوستو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم سب کو زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور ایک بات سمجھو میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ والے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں، میں ہوتا نہیں ہوتا، ہم لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں ابھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب کے سب رونا شروع کر دیتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر کیوں روتے، ارے مرنے والے نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا، مرنے والے کا آخری مرحلہ ختم ہو گیا، مرنے والا اپنے آخری مرحلے کا حساب دے چکا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرنے والوں پر نہیں، مجھے تو زندہ انسانوں پر رونا آتا کہ کبھی تو سوچ کہ ملک الموت کا چہرہ دیکھنا باقی ہے، بھائی ہم سب کو باقی ہے نہیں باقی ہے، اور معلوم نہیں کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے، بھائی کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے۔ اور میرے دوستو جمعہ کی گھڑی ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو باقی رکھے، ورنہ بخاری شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، ایک طرف سے فرشتہ آتا ہے، ایک طرف سے شیطان آتا ہے، فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے اور کلمے والی موت اس کو نصیب ہو جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح بھی کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا، بلکہ شیطان کہتا ہے کہ آج تو میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کو میں ضرور گمراہ کروں گا، آج آخری مرحلہ ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا میرے بہت سے امتی ہوں گے کہ جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا، جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے امتی ہوں گے، وہ کون سے امتی ہوں گے؟ تو کیا فرمایا میرے وہ امتی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو شیطان آگے بڑھ جائے گا، نیکیاں کم ہوگی تو فرشتہ پیچھے رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے کہ آخر آج جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اس وقت میری موت آ جائے، آپ کی موت آ جائے، کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو کون سے وہ اعمال ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھو یہ رجب کا جو مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو مہینہ ابھی ہمیں ملا ہے رجب کا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اس میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے، رجب کے مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے، ایک روایت کے مطابق وہ 27ویں رات، ایک روایت کے مطابق وہ 25ویں رات، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ میں کون سی رات کہتے ہیں؟ شب معراج، جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ارے بھائی آپ سب کو معلوم ہے نا میرے دوستو، یہ جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اس پیاری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اس وقت مجھے وہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بتانا، اس لیے کہ جیسے جیسے مہینہ آئے گا علماء کرام آپ کے سامنے ہوں گے، مسجدوں کے امام آپ کے سامنے ہوں گے اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔
مجھے اس وقت صرف ایک بات بتانا ہے میرے دوستوں کہ یہ رجب کا مہینہ آج ہم سب کو کیا پیغام دیتا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہم سب کو کیا پیغام دیتا. میرے دوستوں بھائی بھی اسی مسجد میں نے کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ, بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معراج کا جو واقعہ ہے, اس واقعے نے ہمارے نبی کی شان کو جتنا اوپر کیا, اس واقعے نے جتنا ہمارے نبی کی شان کو دوبالا کیا, ایسا کسی اور واقعے نے نہیں کیا. صرف ہم معراج کی شروعات کو دیکھیں, بھائی وہ پورا واقعہ تو کافی لمبا چوڑا ہے, لیکن صرف ہم شروعات کو دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ آخر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا. بھائی آپ کو تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے نا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے, رات کا وقت ہے, مکہ مکرمہ کی رات ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. ارے میرے دوستو, اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ آج اس پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے. اللہ اس پیارے نبی کا پیار, اس پیارے نبی کا عشق جو سچا عشق ہوتا ہے, اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں نا, ان کے دلوں میں ہمارے نبی کا پیار بڑا سچا پیار ہوتا تھا. لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہوگا نا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. اب دوستو سوچو وہ خواب بھی کتنا پیارا خواب ہوگا, اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی بتاتا ہے جو خواب میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. اور میرے دوستو, جس کو خواب میں نبی آ گئے اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے, بھائی کسی نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا, وہ صحابی. بھائی جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ کیا ہے؟ صحابی. بھائی حضرت بلال صحابی, حضرت ابو بکر صحابی, حضرت عمر صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ اب تو ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا, ان آنکھوں سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن خواب میں اگر آنکھوں کو بند کر کے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہمارے بہت سے علماء نے لکھا کہ حقیقت میں تو صحابی نہیں بنے گا, لیکن اللہ کی شان سے کیا بعید ہے کہ کل قیامت میں اللہ صحابہ کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کر دے وے, اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے وے. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو یقیناً نبی کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا, لیکن ہمارے نبی کی صورت بنانا اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے. ہمارے نبی کی صورت شیطان بنا نہیں سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بھائی بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من رآنی فقد رآنی لا يتمثل الشیطان بی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا, بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے ہوئے. بھائی اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے, بھائی مانگو نا اس کے دربار میں. بھائی اللہ نے ہمارے ولیوں کو بتایا, اللہ ہمیں بھی بتا سکتا. بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کوئی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہتا. اور میں نے کہا نا کہ اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا. بھائی سمجھنا, مسئلے کو سمجھنا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا, لیکن ہمارے اولیاء کرام نے کہا اللہ کی شان سے کیا بعید ہے, کل قیامت میں اللہ اس کو بھی صحابہ کے ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے, صحابہ تم نے آنکھوں کو کھول کر نبی کو دیکھا تھا, یہ میرا پیارا امتی جس نے آنکھوں کو بند کر کے نبی کو دیکھا تھا. میرے دوستو یہ بھی تو بڑا پیارا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ایک بہت بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے. خواب میں دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے ہیں. امام شافعی خواب میں دیکھ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک کپڑا ہے, اور وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے, اور امام احمد یہ شاگرد ہے اور امام شافعی یہ استاد ہے.
نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہے، تو استاد دیکھ رہے خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا، لیکن کپڑا امام شافعی کو نہیں دے رہے، کن کو دے رہے؟ ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو وہ کپڑا دے رہے۔ بس رات کو آنکھ کھل گئی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ گئے کہ بھائی نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی ہی ہے، نبی کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا۔ فوراً اپنے ایک شاگرد کو بلایا، بھائی امام شافعی تو بہت بڑے امام تھے، ہارون رشید کے دربار تک ان کی پہنچ تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک دوسرے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ، رات کا وقت ہے، کہا میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ جن کا نام امام احمد ہے، جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہو کہو کہ آپ کے استاد وہ کپڑا منگوا رہے ہیں، کہو کہ وہ کپڑا آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں وہ شاگرد دوڑتے دوڑتے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل، ان کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، امام احمد ابن حنبل اس جھوپڑے میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے بار بار اس کو چومتے ہیں اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں، بار بار اس کپڑے کو چوم رہے اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے۔ وہ شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے استاد منگوا رہے ہیں، آپ کے استاد منگوا رہے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل آخر شاگرد تھے نا، استاد کی طرف سے خبر آئی، خود کپڑا لے کر اپنے استاد کے پاس حاضر ہو گئے، خود کپڑا لے کر اپنے استاد، اور استاد امام شافعی کے پاس حاضر ہو گئے اور روتے روتے کہا کہ میرے استاد آپ جو کہو گے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے واسطے یہ کپڑا مت مانگنا، یہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا یہ کپڑا آخر تم مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ حالانکہ امام شافعی کو سب معلوم، لیکن پھر پوچھا کہ تم یہ کپڑا آخر مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ امام احمد ابن حنبل جو شاگرد ہے کہتے استاد آپ میری جان مانگو میں دے دوں گا، میرا جو بھی سرمایہ آپ مانگو میں دے دوں گا، لیکن یہ کپڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر روتے روتے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ آج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے دیا۔ ارے میرے دوستو امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ احمد میں جانتا ہوں یہ ہدیہ تجھے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے بہت پیار کرتے، لیکن اتنا تو کام کر یہ کپڑا مجھے مت دینا۔ میرے دوستو دیکھو کیسی محبتیں تھی، امام شافعی نے کہا یہ کپڑا مجھے مت دے، بس اتنا کر اس کپڑے کو ایک مرتبہ پانی میں دھو لے اور جو پانی نچوڑا جائے وہ پانی مجھے دے دے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کپڑے کو نچوڑا، جو پانی نکلا وہ امام شافعی کو دے دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد تھے انہوں نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد کہا اب مجھے یقین ہے کہ قبر کا عذاب میرے قریب میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بولے نہ باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ، بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وہو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ
لے گی اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے. پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت. سب سنیں گے انشاءاللہ. پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے. موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے. اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب. ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نہیں، ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت. بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم. بولو کون؟ حضرت یعقوب. ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے. سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے دھیرے وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا ہاں میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا. دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ. واپس آئے. کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے. بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش. یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکالنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا. 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے. ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے.
تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے، ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی۔ تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ کہا یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں، آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین اللہ۔ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔ میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے،
قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا. کون تھے؟ کون تھے میرے پیاروں؟ اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ. وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا. بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو. جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے. تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند. تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے. تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے. جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا. تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا، من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس وقت آواز آئے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. سب جانتا تھا، طاقت تھی، مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا. یہ جھوٹا ہے. اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو. میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.